السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ کو آج سیرت خلفاء کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سیرت خلفاء کسے کہتے ہیں؟ سیرت خلفاء راشدین کی زندگی کے حالات کو سیرت خلفاء کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ نبیوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی اور سب سے افضل انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا مگر ابوبکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ ہجرت کے سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن تک ٹھہرے۔ ہجرت کے سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ جب سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا۔ مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کی بات میں آ گئے، اور کچھ نئے مسلمان جنہوں نے اسلام کو اچھی طرح سمجھا نہیں تھا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ عیسائیوں کا بادشاہ مسلمانوں کو ہر پل مسلمانوں کو ختم کرنے میں لگا رہتا تھا۔ اس سخت دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف اپنی قومیں روانہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح ہو گئے اور دشمنوں کو شکست ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 2 سال 3 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی جزاک اللہ خیرا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔